عشق کا چین از قلم علیم الحق حقی۔ وصال مجھے خیال نہیں رہا پتر، ٹھیک ہے تم کھانا کھا کر آنا۔ وصال دن کے چہرے پر تشکر کا تاثر بے حد واضح تھا۔ پھر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ رات کو وہ پھر آیا اور اسی طرح نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ ٹھاکر کے لیے وہ مطالعے کا وقت تھا، وہ بیٹھا پڑھتا رہا۔ اسے بد اخلاقی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وصال دن بات کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ صرف اس کے سوالوں کا جواب دے گا، اور سوال وہ کتنے کر سکتا تھا؟ اصل میں ان کے درمیان مشترک کچھ تھا ہی نہیں، وہ بات کیا کرتے؟ پھر بھی بد اخلاقی کے احساس کو کم کرنے کے لیے ٹھاکر نے کئی بار اس سے چائے شربت کا پوچھا، مگر وصال دن نے ہر بار یہی کہا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوئی تو خود مانگ لے گا۔ یوں وہ قربت ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو بوجھل لگنے لگی، اس حد تک کہ مطالعے میں بھی اس کا انہماک متاثر ہونے لگا۔ بلکہ ایسا ہوا کہ آخر میں جو وہ پڑھ رہا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ بات کرنے کو اوتار سنگھ کے سوا کوئی موضوع نہیں تھا، چنانچہ وہ وصال دین سے اوتار سنگھ کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا مصروفیات ہیں، صحت کیسی ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر وصال دین اعتماد سے بات کر سکتا تھا۔ اوتار سنگھ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے لہجے سے محبت جھلک رہی تھی، اس کے انداز میں وہ اپنائیت تھی جو کسی اپنے بہت محبوب ہستی کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ دیر گزری اور پھر وہی خاموشی، لیکن اتنی سی گفتگو ٹھاکر کو بتا گئی کہ وصال دین اوتار سنگھ کو کتنا چاہتا ہے۔ مزید کچھ دیر گزری تو ٹھاکر کو خیال آیا کہ کہیں وصال دین گھر جانے کے لیے اس کے حکم کا انتظار تو نہیں کر رہا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ بات بہت نازک تھی، ٹھاکر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وصال دین کی دل آزاری ہو۔ اس نے لہجے میں دنیا جہان کی نرمی سموتے ہوئے کہا، پتر وصال دین، رات بہت ہو گئی ہے، حمیدہ اور جمال دین تمہارے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ جب تک آپ جاگ رہے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وصال دین نے جواب دیا۔ ٹھاکر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے جاگنے اور وصال دین کے بیٹھے رہنے میں اس کے نزدیک کوئی ربط نہیں تھا۔ آپ کب سوتے ہیں ٹھاکر جی؟ وصال دین نے اچانک پوچھا۔ میرا کیا ہے پتر، کوئی وقت نہیں ہے سونے کا، پر آج کل نیند آ جاتی ہے، پہلے تو رات رات بھر جاگتا تھا۔ ٹھاکر نے جواب دیا۔ اچانک اسے خیال آیا اسے وصال دین کو گھر بھیجنا ہے۔ پتر اب تم گھر جاؤ، آپ سوئیں گے تو میں گھر جاؤں گا ٹھاکر جی۔ کیوں پتر؟ مجھے آپ کے پاؤں دبانے ہیں۔ ٹھاکر کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ یہ اوتار سنگھ نے کہا ہے تم سے؟ جی ہاں، وصال دین نے کہا، پھر جلدی سے وضاحت کی۔ بھائی نے، میرا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا میں آپ کا خیال رکھوں، لیکن میں اس سے بھی پہلے یہ سب سوچ چکا تھا۔ میری چھٹیاں پہلے ہو رہی تھیں اور چھوٹے ٹھاکر کی بعد میں۔ پہلے تو میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، چھوٹے ٹھاکر نے زبردستی مجھے بھیجا، ورنہ میں انہیں چھوڑ کر کبھی نہیں آتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چھوٹے ٹھاکر ہر رات آپ کے پاؤں دباتے تھے، اب میں دباؤں گا۔ ٹھاکر حیرت سے گنگ تھا، اس نے سب کچھ سنا تھا، وہ بھی جو کہا گیا اور وہ بھی جو نہیں کہا گیا۔ وصال دین اوتار سنگھ کو بھائی کہنے کا عادی تھا، یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ پھر وصال دین نے اس کے لحاظ میں جلدی سے بھائی کو چھوٹے ٹھاکر بنا دیا، اور وصال دین کا یہ کہنا کہ وہ اکیلا آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ اوتار سنگھ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اوتار سنگھ نے زبردستی اسے بھیجا تھا اور کہا تھا پتا جی کا خیال رکھنا۔ پھر وصال دین نے یہ بھی بتا دیا کہ اوتار سنگھ نے صرف اسے پتا جی کا خیال رکھنے کو کہا تھا، یہ خیال کس طرح رکھا جائے یہ فیصلہ وصال دین کا اپنا تھا۔ اس وقت ٹھاکر وصال دین کو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت و کمال کو پہنچ گئی تھی، اور وہ ایسی محبت تھی کہ خود پر قابو رکھنے والے راجپوت کی آنکھیں تو نہیں بھیگی، لیکن اسے اپنے سینے میں دل پگھل کر سیال بنتا ضرور محسوس ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا بھائی اوتار سنگھ میرے پاؤں دباتا تھا؟ اس نے بھائی پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وصال دین نے بھی بے ساختہ جواب دیا،
یہ بات تو بھائی نے خود مجھے بتائی تھی بہت پہلے، اور اس بار وہ وصال دن کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے ٹھاکر جی کے سامنے ان کے بیٹے کو بھائی کہا ہے۔ مگر بھائی نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر رات میرے پاؤں دبانا؟ جی یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے خود سوچ دیا تھا کہ یہ ضرور کروں گا۔ اس لمحے ٹھاکر کو احساس ہوا کہ گاؤں کے اس مسلمان گھرانے نے راجپوت پتھر میں جونک لگا دی ہے۔ وہ بہت نرم دل ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ منع کر دے گا کہ مجھے پاؤں نہیں دبوانے تو وصال دن چوں بھی نہیں کرے گا۔ وہ اسے جانے کا حکم دے گا تو وہ فوراً واپس چلا جائے گا۔ لیکن وہ جانتا تھا وصال دن کا دل دکھے گا، وہ ایک بڑی خوشی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا چلو وصال دن، اور وصال دن کو اپنے ساتھ اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر بلا ارادہ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور قلم کھولا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا وصال دن کی موجودگی میں ڈائری لکھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ آخر اس نے ڈائری کو واپس رکھ دیا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ وصال دن اس کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قسمت آیا، وصال دن اب تم جاؤ، آپ سو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ اب ٹھاکر کو سوچنا پڑا۔ وصال دن کی دل جوئی اپنی جگہ، لیکن اس مروت میں اس کا اور جمال دین کا دونوں کا نقصان تھا۔ آج وصال دن نے اس کے ساتھ کم از کم 4-5 گھنٹے گزارے تھے۔ اس کا مطالعہ گیا، اس کا ڈائری لکھنا گیا۔ دوسری طرف وصال دن کو اس وقت تمام میں کوفت کے سوا کیا ملا؟ سوائے اس وقت کے پاؤں دباتے ہوئے اسے کچھ کرنے کا احساس ہوا ہوگا، کچھ خوشی ملی ہوگی، ورنہ 2 افراد خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے درمیان بات کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو ایسی قربت بوجھ ہوتی ہے۔ یہ تو دونوں کا نقصان ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرے۔ بلا آخر اس کی سمجھ میں آ گئی، وصال دن کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اسے پاؤں دبانے کا موقع مل جائے، باقی قربت کا بوجھ اس پر سے اتار دیا جائے تو وہ زیادہ خوش رہے گا۔ سنو وصال دن، اس نے پکارا۔ وصال دن اس کے پاؤں دباتا رہا۔ جی ٹھاکر جی، دراصل میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ تم ایسا کرو، بس ایک وقت آیا کرو، رات کو 9 بجے آیا کرو۔ جی بہت بہتر۔ تمہیں برا تو نہیں لگے گا وصال دن؟ نہیں ٹھاکر جی، آپ کا حکم ماننے میں تو خوشی ہے۔ ٹھاکر مطمئن ہو گیا۔ اب اسے پاؤں دبانے کے اس دورانیے کو مختصر کرنا تھا۔ اس کی واحد صورت یہ تھی کہ وہ سوتا بن جائے، کیونکہ نیند آنی تو آسان نہیں تھی۔ وصال دن کو یقین ہو گیا کہ وہ سو رہا ہے تو وہ چلا جائے گا، پھر وہ اٹھ کر ڈائری لکھے گا۔ اس نے اٹھ کر اوتار سنگھ کا تکیہ لیا اور اسے لپٹا کر لیٹ گیا۔ لیکن وصال دن اس کے پاؤں دباتا رہا، نہ جانے کیسے، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ سویا نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھاکر نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر پتہ نہیں کیسے، بہرحال تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ وصال دن کب گیا اسے معلوم نہیں تھا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے بہت اچھی نیند لی ہے اور تازہ دم بیدار ہوا ہے، اور یہ کہ رات اس نے ڈائری نہیں لکھی تھی۔ اس روز ٹھاکر نے اپنے کچھ معمولات بدلے۔ رات کا کھانا وہ 7 بجے کھا لیتا تھا۔ اس معمول میں تبدیلی ممکن نہیں تھی، البتہ معمول کے مطالعے کے لیے وہ 5 بجے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے چہل قدمی کی، پھر اپنے خوابگاہ میں جا کر ڈائری لکھی اور واپس آ گیا۔ 9 بجے وصال دن آیا تو وہ مطالعہ کر رہا تھا، حالانکہ اصل مطالعہ تو وہ کر چکا تھا۔ اس نے 15-20 منٹ وصال دن کو اپنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا، پھر وہ ایک جمائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو وصال دن، اب میں سوؤں گا، اس نے کہا۔ اپنے کمرے میں وہ اوتار سنگھ کے تکیے کو سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ وصال دن اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اس رات کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے ذرا ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ اب یہی اس کا معمول تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چلو وصال دن، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ جس روز محمود ریاضی پڑھنے آیا تھا، اس دن کے بعد اوتار سنگھ کا دل پڑھائی میں نہیں لگا۔ اس روز اس کے اندر ایسی خوشی، ایسا دبا دبا ہیجان تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کیفیت کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں بس اتنا آیا کہ وہ جس مہان ہستی کی برسوں سے جستجو کر رہا تھا،
اسے اب پانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ یقین اسے کیوں ہوا یہ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ یہ سوچ رہا تھا اب وہ اسے مل جائے گا اور پھر وہ اس سے محبت کر سکے گا، جو کرنی چاہیے، جو وہ برسوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اسی شام مولوی صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے کہلا دیا کہ امتحان کے عرصے میں وہ اسے پڑھانے نہیں آئیں گے اور چھٹیاں ہوتے ہی وہ گاؤں چلا جاؤں گا میں۔ اوتار سنگھ نے کہا۔ مولوی صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس بار بھی چھٹیوں میں مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو؟ جی مولوی صاحب، وہ بولا۔ تو آپ میرے ساتھ ہی گاؤں چلیں۔ مولوی صاحب اسکول میں پڑھاتے تھے۔ اسکول میں چھٹیاں ہو چکی تھیں، تم گاؤں کب جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ 18 تاریخ کو میرا آخری پرچہ ہے، میں 19 تاریخ کو گاؤں چلا جاؤں گا، تو تم چلے جانا۔ مجھے 19 تاریخ کو اپنی بھتیجی کی شادی میں شرکت کرنی ہے، میں 20 تاریخ کو خود گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ یہ بات طے ہو چکی تھی، مگر اب شام ہوئی تو اوتار سنگھ مولوی صاحب کو مس کرنے لگا۔ وصال دن بھی نہیں تھا، اسے بڑی شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور کوٹھے پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ محمود سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نادیدہ قوت نے اسے درست راستے کی طرف لگا دیا ہے، اس کا پہلا قدم صحیح راستے پر پڑ گیا ہے۔ ایک تو یہ نام اللہ اسے بہت اچھا لگا، اور وہ اسے نیا نہیں لگا، ایسے تھا جیسے وہ پہلے سے اس کے اندر موجود رہا ہو، بلکہ اب تو اس نے سوچ لیا تھا وہ اس مہان ہستی کو اسی نام سے پکارے گا، اسی نام سے سوچے گا۔ محمود سے گفتگو کر کے اس کی ایک بڑی خرش دور ہو گئی۔ شرک کے مفہوم کو بہت گہرائی میں تو نہیں، لیکن ایک عام پہلو اور زاویے سے اس نے سمجھ لیا۔ وہ تو خود سوچتا تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر موجود کوئی کہتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ورنہ بیٹا کسی حد تک تو باپ جیسا ہوتا ہے۔ محمود نے بتایا کہ اللہ واحد ہے اور احد ہے۔ اب اتنی عربی تو وہ سمجھتا تھا کہ واحد ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ جسے واحد کہا جا رہا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، لیکن احد ہونا اس بات کی ضمانت ہے۔ دوسری بات جو اس کی سمجھ میں آئی وہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے تھی۔ محمود نے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ ہر ناپاکی کو دور کرتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ یہ بات بھی اوتار سنگھ کی سمجھ میں اپنے اندر سے آتی تھی۔ اپنے باطن میں وہ ایسے کسی کلمے کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کرتا تھا۔ رفع حاجت کے بعد صابن سے خوب رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی، اسے گندگی کا احساس ستاتا رہتا تھا۔ یہ کلمہ اسے کیا ملا؟ بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اپنے ہاتھوں کو، پورے جسم کو اس کلمے کی برکت سے پاک کیا کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے خیال آیا کہ آدمی کے اندر اس کی بے خبری میں بھی تو ناپاکی ہو سکتی ہے۔ یہ کلمہ تو اس ناپاکی کو بھی دور کر دے گا۔ البتہ آسمانی کتابوں کے بارے میں وہ الجھن میں تھا۔ وحی کا تصور تو اس کی سمجھ میں آتا تھا، لیکن وحی پر اسے سنتے ہی یقین آ گیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ پہلے کون سی کتاب پڑھے۔ محمود نے قرآن کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی تھی۔ ہاں، اس نے ایک بہت اہم بات کہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر آنے والے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، کیونکہ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی اہمیت سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی کتاب کا آخری ایڈیشن ہی مکمل ترین ہوتا ہے۔ جو کچھ پہلے ایڈیشن میں رہ گیا ہوتا ہے وہ آخری ایڈیشن میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اسے قرآن ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ڈر لگنے لگا۔ جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے بنائے ہیں، نباتات اگائے ہیں، وہ پورا نظام قائم کیا ہے، اس کا کلام کیسا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر اسے پڑھ سکے، اور اللہ پاک ہے تو اس کا کلام بھی پاک ہوگا۔ اسے پڑھنے کے لیے ناپاکی دور کرنے کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہوں گی۔ کون جانے وہ ان شرائط پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔
اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کا جسم پوری طرح لرزنے لگا، اور اس خوف سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا، یہ خوف بے سبب نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تنبیہ ہے کہ وہ بغیر اہلیت حاصل کیے اس کا کلام پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لمحے اوتار سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ یہ ناممکن نہیں تھا، وہ قرآن حاصل بھی کر سکتا تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن اس کے اندر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا، ابھی اسے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، البتہ وہ کلمہ طیبہ سے استفادہ کر سکتا تھا اور خود کو پاک کرنے کی بہم کوشش کر سکتا تھا۔ ان فیصلوں کے بعد اس کے اندر ایسی طمانینت ابھری جو اس کے لیے بالکل نیا تجربہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ بھی ایک اشارہ تھا، اللہ اس کے فیصلوں کی تائید کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا اس نے درست فیصلے کیے ہیں۔ مالک، چھوٹے ٹھاکر، رنجنا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے رنجنا؟ رات ہو گئی ہے مالک، بھوجن کر لیں۔ اسی لمحے اوتار سنگھ کو شدت سے وصال دن یاد آیا۔ جس روز وہ نیچے والی کی آواز سن کر بے خود ہوا تھا، وصال دن نے ہی آ کر اسے چونکایا تھا۔ وہ اداس ہو گیا، آج وصال دن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ چلو میں آتا ہوں۔ رنجنا چلی گئی، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زینے سے اترتے ہوئے اسے محمود کی ایک اور بات یاد آئی۔ محمود نے کہا تھا، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی عالم سے بات کرو، مولوی صاحب یقیناً عالم ہیں۔ اس نے سوچا، اب میں ان سے معلومات حاصل کروں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ مولوی برکت علی کی آواز کبھی نہیں سن سکے گا۔ کانتی پرساد جی کھانا کھا کر اٹھ گئے۔ اوتار سنگھ نے رنجنا سے پوچھا، دوپہر والا کھانا بچا ہے؟ جی مالک، لاؤں؟ ہاں لاؤ۔ رنجنا شامی کباب اور کوفتے لے آئی۔ میٹھا بعد میں دوں گی چھوٹے ٹھاکر۔ اوتار سنگھ کو وہ کھانا اب بھی اچھا لگ رہا تھا۔ کیسا لگا چھوٹے ٹھاکر؟ رنجنا نے اس سے پوچھا۔ بہت اچھا، بہت مزیدار، اوتار سنگھ نے کہا۔ ان کو میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ موسیٰ بول رہی تھی، یہ تو تم لوگوں کا حق ہے، تم ہمارے مہمان بھی ہو اور پڑوسی بھی۔ بڑی محنت کی ہوگی بوا نے۔ بوا نے ہر چیز حور بانو نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی چھوٹی ٹھاکر۔ حور بانو کون ہے؟ سب سے بڑی بہن۔ اب اوتار سنگھ اس سے زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ 3 بہنیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس آواز سے اسے محبت ہوئی ہے وہ کس کی تھی۔ اور کچھ ہوا نہ ہوا ہو، اسے سوچنے کے لیے بہت کچھ مل گیا، اور وہ بھی خوش امیدی ابھارنے والا۔ رنجنا اسے بتاتی تھی کہ نیچے کھانا پکانا بوا کی ذمہ داری ہے یا گھر کے مالکن کی۔ لڑکیاں کھانا پکانے میں دلچسپی نہیں لیتی۔ اس اعتبار سے یہ غیر معمولی بات تھی کہ ان کی طرف سے فرمائش ہونے پر ایک ایسی لڑکی جسے کھانا پکانے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اکیلے اتنی محنت کرے اور کئی طرح کے کھانے تیار کرے۔ اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ وہ اس میں دلچسپی لیتی ہو، اس سے محبت کرنے لگی ہو۔ اوتار سنگھ نے خود کو ٹوکا۔ یہ خیال خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی وجہ سامنے نہیں ہے کہ نیچے رہنے والی کسی لڑکی کو اس سے محبت ہو جائے۔ نہ اس نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے، نہ ان میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر اوتار سنگھ کا محبت کا تصور حقیقی بالکل نہیں تھا، بلکہ یکسر افسانوی تھا۔ خوش فہمی والی تنبیہ اس کے حلق سے کیسے اتر سکتی تھی؟ اسے خود بھی تو ایسے ہی ناقابل یقین انداز میں محبت ہوئی تھی، صرف آواز سن کر۔ اسے جس سے محبت تھی اس نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا، تو ایسی محبت کسی اور کو بھی تو اس سے ہو سکتی ہے۔ اور اوتار سنگھ محبت کو آسمانی جذبہ سمجھتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا، اوپر والا خود کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ ایسی دلیل تھی جس کا خوش فہمی کی تنبیہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ چنانچہ اوتار سنگھ نے اس گمان کو قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں پہلی بار اسے ایسی سرشاری ملی جس نے اسے بے خود کر دیا۔ سرشار تو وہ اپنی یک طرفہ محبت میں بھی تھا، مگر 2 طرفہ محبت کے تصور کا لطف ہی اور تھا۔ وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ امتحانوں کی فکر نہ رہی، نہ پڑھائی کی لگن۔
خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ سارا سال پوری لگن کے ساتھ محنت کرنے والا تھا، اسی لیے نقصان کا احتمال نہیں تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ، مگر پاکی کا تصور اس کے ذہن پر چھا چکا تھا۔ رفع حاجت کا تو معاملہ ہی اور تھا، اس میں تو ہاتھ پاک کرنا لازمی تھا۔ وہ تو عام حالات میں بھی ہاتھ دھوتا تو کلمہ طیبہ پڑھتا، منہ دھوتا تو بھی کلمہ طیبہ پڑھتا، نہاتا بھی تو کلمہ پڑھتا۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اسے خیال آتا، اسے تو معلوم ہی نہیں اس کے وجود کی کون سی کوٹری میں، کون سے گوشے میں ناپاکی گھسی ہوئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ دل کی گہرائیوں سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتا اور مسلسل پڑھتا، یہاں تک کہ اسے احساس ہونے لگتا کہ وہ بہت ہلکا پھلکا اور اندر سے بہت صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اور دن میں کئی بار وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارتا، اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا راستہ دکھایا، اپنی طرف بلایا۔ اے اللہ، اب مجھے چھوڑ نہ دینا، مجھے سیدھا راستہ دکھاتے رہنا، گمراہ نہ ہونے دینا مجھے۔ پہلے وہ ایک اندیکھی ہستی کو بغیر اس کا نام جانے پکارتا تھا، مگر اب یہ نام اللہ اس کے وجود کی دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا، اسے بھا گیا تھا۔ اب وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ باب نمبر 100 نصف النہار۔ اتنا نہ اے حباب تو اپنے عروج پر، سورج کی آب و تاب کبھی دوپہر کو دیکھ۔ امتحان شروع ہو گئے۔ ایک دن پرچہ ختم ہونے کے بعد اوتار سنگھ اور ارجن ایک ساتھ باہر آئے۔ ارجن اوتار سنگھ کا کلاس فیلو تھا اور جے پور میں رہتا تھا۔ اوتار سنگھ کی اس سے اچھی خاصی الیک سلیک تھی۔ امتحان کے بعد کیا ارادہ ہے؟ ارجن نے پوچھا۔ گاؤں چلا جاؤں گا، تو میرے ساتھ جے پور ہوتے ہوئے جاؤ۔ اوتار سنگھ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ بڑا میلہ شروع ہونے والا ہے نا؟ اوتار سنگھ کو یاد آیا، کیدو چاچا پچھلے سال اسے میلے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ اس وقت اس کا جی چاہنے لگا کیوں نہ وہ یہ میلہ دیکھ کر گاؤں جائے۔ ماسٹر جی کو رگھو رنجنا کے ساتھ گاؤں بھیج دیا جائے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اوتار سنگھ اب پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ نقل و حرکت کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہ ویر جی کی طرف ہو کر وہ اکیلے گاؤں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اسے خیال آیا اور آ گیا۔ تاج محل کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا اس نے، اور اسے تاج محل دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تاج محل جسے دنیا میں محبت کی سب سے بڑی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کالج میں پہنچنے کے بعد آدمی کو عملی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے ثبوت کے طور پر اور اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے وہ اکیلا میلہ دیکھنے جے پور جا سکتا ہے، تو لگے ہاتھوں تاج محل کیوں نہیں دیکھ لے؟ تمہارے جے پور سے آگرہ کتنا دور ہے؟ اس نے ارجن سے پوچھا۔ تھوڑی ہی دور ہے، بلکہ قریب کہو، ارجن نے جواب دیا، پھر مسکرایا۔ تاج محل دیکھنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، تو ٹھیک ہے، جے پور سے آگرہ چلے جانا۔ اوتار سنگھ نے اپنے دل میں یہ پروگرام طے کر لیا، لیکن آخری پرچے سے 2 دن پہلے ماسٹر جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں بہت تیز بخار تھا اور الٹیاں بھی لگ گئی تھیں۔ اوتار سنگھ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ بخار ایک دم نہیں اترے گا، وقت لگے گا، ڈاکٹر نے ماسٹر جی کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ دوا میں دے رہا ہوں، کمزوری بہت ہو جائے گی، انہیں کم از کم 2 ہفتے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اوتار سنگھ ماسٹر جی اور رگھو کو اپنے پروگرام کے متعلق پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن اب ماسٹر جی کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ تم اپنا پروگرام خراب مت کرو، ماسٹر جی نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں، طبیعت سنبھلے گی تو میں رگھو کے ساتھ گاؤں آ جاؤں گا۔ ویسے بھی تو مجھے ان کے ساتھ ہی آنا تھا، لیکن ماسٹر جی آپ کو اس حال میں، ماسٹر جی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خیال رکھنے کو رگھو اور رنجنا یہاں ہے نا؟ ہاں چھوٹے مالک، آپ چنتا نہ کرو، رگھو بولا۔ مگر استاد کا معاملہ تھا، اوتار سنگھ کا دل نہیں مانتا تھا۔ ماسٹر جی اور رگھو کے پہم اصرار پر وہ جانے کو راضی تو ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ڈاکٹر سے تفصیلی بات کی۔ اس سے ماسٹر جی کے ٹھیک ہونے تک ہر روز گھر پر آ کر انہیں دیکھنے کا وعدہ لیا اور پیش کی فیس ادا کر دی۔ پھر اس نے ماسٹر جی کو بھی کچھ رقم دی اور رگھو کو بھی۔ اس کے باوجود اسے یہ احساس ستا رہا تھا کہ وہ کڑے وقت میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔
बहरहाल अब वो जयपुर जाने को तैयार था। दोपहर के वक्त वो जयपुर पहुंच गए। अर्जुन अवतार सिंह से अपने घर चलने पर इसरार कर रहा था, लेकिन अवतार सिंह इसके लिए तैयार नहीं था। फिर कभी कुछ दिन के लिए आऊँगा, तुम्हारे यहाँ रुकूंगा, अवतार सिंह ने कहा। तो आज कहाँ क़याम करोगे? क्यों, तुम्हारे शहर में होटल नहीं है? अवतार सिंह ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। क्यों नहीं, हर तरह के होटल हैं, आओ तुम्हें ले चलूं। अवतार सिंह के लिए होटल की क्वालिटी की कोई अहमियत नहीं थी, उसे तो बस रात गुजारनी थी। और रात क्या, रात के भी चंद घंटे। सुबह ही उसका इरादा आगरा के लिए निकलने का था। अर्जुन उसे एक होटल में ले गया, वहाँ उसने कमरा लिया। अर्जुन 2 घंटे बाद आने का कहकर चला गया। अवतार सिंह नहाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने सामान रखते ही कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। नहाते ही उसे भूख लगने लगी, हालांकि दोपहर का खाना वो खा चुका था। उसने सोचा कि कमरे में ही चाय के साथ बिस्किट मंगवा ले, लेकिन उसने फौरन ही इस ख्याल को रद्द कर दिया। अर्जुन के आने में भी काफ़ी वक्त था, वो इस वक्त से इस्तेफादा कर सकता था। उसने सोचा कुछ देर इधर उधर घूमे फिरेगा, रास्ते में ही कहीं भूख का सामान भी हो जाएगा। ये सोचकर वो होटल से निकल आया। जयपुर उसे पहली ही नज़र में अच्छा लगा था, बहुत अपना अपना। शायद उसकी वजह यह थी कि वो सहराओं का परवरदा था और जयपुर सहराई शहर था। शहर में दाखिल होते ही वहाँ की गर्मी ने इसे गांव की याद दिला दी थी। गुलाबी शहर कहलाने वाले इस शहर को एक नज़र देखकर ही उसे एहसास हो गया था, ये सकाफत से छलकता हुआ शहर है, रंगीन सकाफत का नुमाइंदा शहर। छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर उसने चाय के साथ बिस्किट खाए। फिर सबसे पहले उसने पूछ कर बस के अड्डे का रुख किया। वहाँ से उसे पता चला कि आगरा जाने वाली पहली बस सुबह 6 बजे रवाना होती है। वो उसके लिए बहुत मुनासिब थी। आगरा में इसे काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। वहाँ से वो बाज़ार आया और वहाँ घूमता फिरा। बाज़ार बारौनक था, दुकानें आरास्ता थीं और हर तरह के माल से भरी हुई थीं। कपड़े की दुकानें देखकर वो ठुठका। दिल्ली से तो वो कुछ नहीं ले सका था, लेकिन यहाँ उसे सोच लिया कि वो पिताजी, अम्मा, चाचा जी और वीर जी के लिए कुछ खरीदेगा, मगर अभी वो खरीदने के इरादे से नहीं निकला था। उसने सोचा खरीदारी रात को कर लेगा। वहाँ मूर्तियों की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। भगवान, हनुमान, काली माता, सरस्वती सभी की मूर्तियाँ मौजूद थीं और हर साइज़ में। बाज़ बुत तो बहुत बड़े बड़े भी थे। वो यूं ही तफरीहन दुकान में चला आया। उसने मुख्तलिफ मूर्तियों की कीमत मालूम की। ख़रीदना तो उसे कुछ नहीं था। वो दिल में इन मज़हका ख़ैर तसव्वुर पर सोच रहा था और हंस रहा था कि भगवान भी बाज़ार में बिकता है और दूसरे खुदा भी, जो चाहे ख़रीद ले। वो भगवान, वो देवता जिनसे जाहिल लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं जिनसे मांगते हैं, वो तो ख़ुद को बिकने की हक़ारत और ज़लालत से भी नहीं बचा सकते। क्या इसमें कोई कुदरत हो सकती है जो ख़ुद को बिकने से भी ना बचा सके? ये तो भगवान की तौहीन है कि वो चंद सिक्कों में बिक जाता है। दुकान से निकलकर अवतार सिंह दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़ता रहा। उसका ख्याल था कि मूर्तियों की दुकान में जाकर शायद वो नापाक हो गया है। उसी लम्हे इसके दिल में अजीब सा जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह के लिए मोहब्बत का जज्बा। उसका जी चाहा वो अल्लाह के लिए कुछ ऐसा करे जिससे अल्लाह खुश हो, बहुत खुश। उसके जहन में महूम सा ख्याल था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है क्या, ये वो फ़िलहाल नहीं जानता था, लेकिन उसे लगता था कोशिश करेगा तो वो आसानी से जान भी जाएगा। वो होटल पहुंचा तो अर्जुन उसका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले अवतार सिंह ने सिर्फ अपने गांव का मेला देखा था। दर हकीकत वो ठाकुरों की गढ़ी का मेला नहीं था, बल्कि इर्द गिर्द के 3 और गांव भी उसमें शरीक होते थे। लेकिन जयपुर का मेला देखकर अवतार सिंह की आंखें फैल गईं। इतने बड़े मेले का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वहाँ हर तरह की तफरीहात थीं, खेल तमाशे थे, सर्कस भी था, करतब भी दिखाए जा रहे थे, जिस्मानी मुकाबले भी हो रहे थे। ऊँटों की दौड़ शुरू होने वाली थी। कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले देखने वालों का बड़ा हजूम था। दूसरी तरफ मेले में बाजार से भी बड़ा बाजार लगा था। वहाँ बिलाशुबा सैकड़ों स्टॉल थे, हर चीज़ का स्टॉल। कहीं कपड़ा बिक रहा था तो कहीं औरतें
چوڑیاں پہن رہی تھیں اور زیورات دیکھ رہی تھیں۔ وہاں کئی جوتشی بھی تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ان کی قسمت کا حال بتا رہی تھی۔ عورتوں کی دلچسپی یا تو خریداری میں تھی یا جھولوں میں، لیکن جھولوں کے پاس بچوں کا ہجوم سب سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال پر بھی سب سے زیادہ رش تھا۔ اوتار سنگھ اس رونق میں ارجن سنگھ کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، لیکن وہ بہت کھویا کھویا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا جو اسے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنے دے رہا تھا، یہ کہ اسے کچھ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس سے اظہار محبت کے لیے۔ بس وہ یہ سوچے جا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اسے۔ بس ایک چیز ایسی تھی جس پر وہ توجہ دیے بغیر نہیں رہ سکا، اور وہ تھا لٹھیا بازی کا مقابلہ۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لٹھیا بازی میں اسے خود کمال حاصل تھا۔ چاچا جمال الدین نے یہ ہنر اسے اور ویر جی کو سکھایا تھا۔ وہ اس فن میں استاد کا درجہ رکھتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بہت اچھے شاگرد ہیں اور ان کے اندر اس فن کو سیکھنے کی قدرتی صلاحیت ہے۔ دونوں کو کارکردگی دکھانے کا ایک ایک موقع تو مل ہی چکا تھا جب انہوں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو نہ صرف بھگایا تھا بلکہ انہیں زخمی کر کے اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس موقع پر ان کی مہارت ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے لٹھیا بازی کا مقابلہ ہوتے دیکھا تو محصور ہو کر رہ گیا۔ وہ جس طرح داد دے رہا تھا اور تنقید کر رہا تھا، اس نے ارجن کو چونکا دیا۔ لگتا ہے تم لٹھیا بازی جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی تھوڑی سی شدھ بدھ ہے، اوتار سنگھ نے بے دھیانی میں کہا۔ تمہارے تبصروں سے تو لگتا ہے تم اس کی فنی باریکیوں سے بھی واقف ہو۔ ارجن بولا۔ میں نے کہا نا، تھوڑا بہت سیکھا ہے میں نے۔ کہاں؟ کس سے؟ گاؤں میں چاچا جمال الدین سے۔ تو تم مقابلے میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ سچ تو یہ ہے کہ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اوتار سنگھ کا دل مچل رہا تھا۔ اب تک جو اس نے دیکھا وہ لٹھیا بازی کا کوئی اچھا معیار نہیں تھا۔ اپنی فطری انکساری کے باوجود وہ یہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہاں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، لیکن دل کے مچلنے کے باوجود اس کا میدان میں اترنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نمایاں ہونا اسے یوں بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہاں جے پور میں اسے لگ رہا تھا اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نمایاں نہ ہو۔ وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ نہیں، میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں، اس نے منکسرانہ لہجے میں کہا۔ ارجن کو مایوسی ہوئی۔ وہ میلے میں گھومتے پھرے۔ اوتار سنگھ نے خریداری وہیں سے کر لی۔ اس نے پتا جی اور چاچا جمال الدین کے لیے پگڑی خریدی، اماں کے لیے چادر اور ویر جی کے لیے کپڑے اور ایک قلم۔ آخر اوتار سنگھ نے میلے سے واپسی کا ارادہ کیا۔ ارجن کو اس سے اختلاف تھا۔ ابھی تو بہت وقت ہے، اس نے کہا، ابھی تو رونق اور بڑھے گی۔ میں کل صبح 6:30 بجے والی گاڑی سے آگرہ جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے 5:30 بجے اٹھنا ہوگا۔ اوتار سنگھ نے معذرت کی۔ اسی وقت ارجن کے چند دوست اسے مل گئے۔ تم واپس جا رہے ہو ابھی سے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ارجن نے اوتار سنگھ کو ان سے تعارف کرایا۔ وہ لوگ ارجن کو روک رہے تھے، لیکن ارجن اوتار سنگھ کو اکیلا چھوڑنے کو بد اخلاقی سمجھ رہا تھا، چنانچہ وہ انکار کر رہا تھا۔ تم رک جاؤ نا، میں تو ہوٹل جا کر سو جاؤں گا، اوتار سنگھ نے اسے سمجھایا۔ تم اپنی تفریح کیوں خراب کرتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، جلدی سو جاؤں گا، اور میلہ تو کل بھی رہے گا، ارجن نے کہا۔ لیکن اوتار سنگھ اصرار کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارجن مروت میں اس کی وجہ سے اپنی تفریح خراب کرے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ ارجن کے دوستوں کو کئی مہینے کے بعد اس سے ملاقات کا موقع ملا ہے اور وہ ان کے بیچ دیوار بن رہا ہے۔ آخر اوتار سنگھ نے ارجن کو قائل کر لیا۔ دونوں گلے ملے۔ ارجن نے وعدہ لیا کہ اگلی بار وہ چند روز کے لیے آئے گا اور اس کے گھر مہمان ہوگا۔ پھر اوتار سنگھ ارجن کو میلے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، وہی اللہ کے لیے کچھ کرنے کا خیال، اور وہ خیال اس کے لیے بہت بے چین کر دینے والا تھا، کیونکہ اسے اس سلسلے میں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ ایک بڑے مندر کے سامنے رک گیا۔ چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر مندر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مندر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم ہچکچا رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ پوجا کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اس کے اندر جانے کی وجہ عقیدت نہیں ہو سکتی تھی۔
اس جذبے سے تو وہ برسوں پہلے جان چھڑا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار زیر لب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مندر میں گھسنے کے بعد اسے باطنی طور پر ناپاکی کا احساس ہو رہا تھا اور اسے دور کرنے کی ایک بے حد مؤثر ترکیب اس کے پاس تھی۔ اندر جا کر اس نے جائزہ لیا۔ مندر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سامنے بھگوان کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ سائیڈ والی دیوار کے ساتھ دیگر کئی دیوتاؤں کے نسبتاً چھوٹے بت رکھے تھے۔ بھگوان کے بڑے بت کے پہلو میں ایک دروازہ تھا جو یقیناً مندر کے اندرونی حصے کی طرف کھلتا تھا۔ اس طرف پجاری اور اس کے چیلوں کے کمرے ہوں گے۔ بڑے بت کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر شدید ناپسندیدگی ابھری۔ ان چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کی بے چینی دور ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ نے اظہار محبت کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ محمود نے بتایا تھا کہ اللہ سب سے زیادہ شرک کو ناپسند کرتا ہے اور اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور مندر شرک کا اجتماعی مقام ہے اور بت شرک کا ذریعہ، تو اگر وہ یہاں شرک پر وار کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو پسند کرے گا۔ ایک دم ہی وہ پرجوش ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ یہاں اکیلا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے بت کا جائزہ لیا، اسے چھو کر دیکھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ بت نہ صرف بھاری تھا بلکہ بہت سخت اور مضبوط بھی لگ رہا تھا۔ اب صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ فی الحال وہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ پہلا قدم تو یہ تھا وہ اپنی صبح کی روانگی منسوخ کرے، کل کا سارا دن یہاں گزارے، تیاری کرے اور پھر یہاں واپس آئے، اپنا کام کرے اور نکل جائے۔ اسے اندازہ تھا وقت بہت مناسب ہے۔ وہ ایسا مندر تھا جو عام دنوں میں سونا نہیں رہتا تھا۔ اس کے سونے پن کا سبب میلہ تھا اور میلہ کل بھی جاری رہے گا۔ مندر میں ہجوم ہوتا تو اس کا کام دشوار ہو جاتا۔ اب اسے بڑی احتیاط سے منصوبہ بنانا تھا۔ ضروریات کیا تھی؟ کچھ چیزیں تو اسے کل بازار سے خریدنی تھی۔ اصل چیز مندر میں اس کے لیے سازگار ماحول کا ہونا تھا۔ اس کے لیے اسے کچھ سوچنا اور کرنا تھا کہ مرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ سکون سے اپنا کام کر سکے۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک منصوبے کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ بت کے پہلو والا دروازہ کھلا اور پجاری اندر آیا۔ موٹے تازے بڑے پیٹ والے پجاری نے اسے غور سے دیکھا۔ آؤ بالک، پوجا کرنی ہے؟ اوتار سنگھ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پجاری نے تھالی اٹھائی، اس کے ماتھے پر تلک لگایا اور اسے پرساد دیا۔ اوتار سنگھ کو کراہت کا احساس ہوا۔ تلک کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پرساد وہ ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ جلدی جلدی کلمہ پڑھنے لگا۔ اس نے جیب سے کچھ بڑے نوٹ نکالے اور پجاری کی طرف بڑھا دیے۔ پجاری کی آنکھیں چمکنے لگیں، تاہم اس نے بڑی بے نیازی سے پوچھا، یہ کس لیے بالک؟ آپ کے لیے، اوتار سنگھ نے کہا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں پنڈت جی، میں نے آپ کو سپنے میں دیکھا تھا۔ پنڈت کی بانچیں کھل گئیں۔ لڑکا اسے کوئی بہت بڑی آسامی لگ رہا تھا۔ کیا دیکھا تھا بالک؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے سپنے میں اپنے سورگ باشی ماتا جی کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی جے پور جاؤ، وہاں کے بڑے مندر کے پجاری کو بھیٹ دو اور اس سے گیتا کا پاٹھ سنو، مگر اکیلے میں سننا۔ تم نے کہا تھا بالک کہ تم نے مجھے سپنے میں دیکھا تھا؟ جی مہاراج، پھر میں نے دیکھا کہ میں مندر کے اندر کسی کمرے میں ہوں، شاید آپ کا کمرہ ہے۔ وہاں میں آپ کے کچھ چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ سے گیتا کا پاٹھ سن رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے چیلے میری لائی ہوئی مٹھائی کھا رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو ماتا جی کے کہنے کے مطابق 500 روپے دے رہا ہوں۔ بس اتنا ہی دیکھا تھا میں نے۔ پنڈت تو نہال ہو گیا۔ 200 روپے اسے پہلے مل چکے تھے اور 500 روپے ملنے کا امکان سامنے تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت بھاگیاوان ہو بالک، تمہارا سپنا اوش سچا ہے۔ تم نے مجھے سپنے میں ایسے ہی دیکھا تھا۔ جی وہ آپ ہی تھے مہاراج، پرنتو آپ کا کمرہ۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں ہلکا سا شک تھا۔ اب وہ شک دور کرنا پجاری کی ذمہ داری تھی۔ 500 روپے کا سوال تھا۔ چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ یہ مندر کا دروازہ کھلتا رہتا ہے، یہ بھگوان کا گھر ہے بالک، یہاں بری نیت سے کوئی آ نہیں سکتا۔ پجاری نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ اوتار سنگھ دل ہی دل میں ہنسا۔
भगवान इसकी नीयत से बेखबर थे। दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। दरवाज़ा हम रात 11 बजे बंद करते हैं, आओ मेरे साथ। पुजारी उसे अंदर ले गया। वहाँ एक बड़ा अहाता था जिसके 2 एतराफ कमरे बने हुए थे। तीसरी सिमत एक और दरवाज़ा था। वो शायद मंदिर में रहने वालों के लिए बाहर निकलने का रास्ता था। अवतार सिंह को सारे काम आसान होते महसूस हो रहे थे। पुजारी का कमरा दूसरे कमरों से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें 50 से ज़्यादा अफराद आसानी से बैठ सकते थे। तुमने सपने में यही कमरा देखा था ना बालक? पुजारी के लहजे में इसरार था। लगता तो यही है, और कुछ हो ही नहीं सकता, पंडित ने जोर देकर कहा। आपके चेले कितने हैं? 9 हैं। मुझे लगता है मैंने चेले ज़्यादा देखे थे। अवतार सिंह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। लगता है ना, परंतु देखे 9 ही होंगे। हो सकता है, अवतार सिंह ने बेदिली से कहा। फिर बोला, मगर यहाँ कमरे तो ज़्यादा हैं। तो 6 दासियाँ भी तो है ना बालक? पुजारी ने जल्दी से कहा। अवतार सिंह को गलती का एहसास हो गया। अब उसे निभाना था। अरे हाँ महाराज, मैंने सपने में 6 देव दासियाँ भी देखी थी। वो भी गीता का पाठ सुन रही थीं और उन्होंने मुझे मेरे हाथों में प्रसाद दिखाया था। अविश दिखाया होगा। सच्चे सपने भी तो भूल सकते हैं, परंतु कोई कमी नहीं रहती। 500 रुपये के लिए पुजारी सब कुछ कबूल कर सकता था। जी महाराज, मैं अपने चेलों और दासियों को बुलाता हूँ, फिर पाठ सुनाऊंगा। अवतार सिंह के लिए ये मुमकिन नहीं था। अभी तो उसे बहुत तैयारी करनी थी। आज नहीं महाराज, ये काम कल करेंगे। पंडित बड़ा ही बेसब्रा हो रहा था। उसने कहा, क्यों बालक, आज का दिन तो शुभ है। मैंने सपने में गुरुवार का दिन देखा था और रात 11 बजे के बाद का वक्त। अवतार सिंह ने कहा, और सपना सच्चा है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सपने में देखा था। आप, चेले और देवदासियाँ मेरे साथ मिठाई खाएंगी, फिर मैं आपको भेंट दूंगा। अविश वैसा ही होगा बालक, और मैंने सपने में मंदिर का दरवाज़ा भी बंद ही देखा था। वो तो 11 बजे के बाद बंद होना ही है, तो मैं कल 11 बजे आऊँगा महाराज। मैं इंतज़ार करूँगा बालक। अवतार सिंह मंदिर से निकला तो इसके रगों पे में सनसनी दौड़ रही थी। इसकी बेचैनी दूर हो चुकी थी और वो बहुत खुश था। वो होटल गया, नहा धोकर सोने के लिए लेट गया, लेकिन सोने से पहले बहुत देर तक अपने मंसूबे की नोक पलक दुरुस्त करता रहा। ये सोचता रहा कल इसे क्या क्या करना है। सोते वक्त वो मुतमईन था। इसने कभी कोई झोल नहीं छोड़ा। अलबत्ता अगला दिन बड़ा मसरूफियत का था। अगली सुबह सबसे पहले अवतार सिंह एक मिठाई की दुकान पर गया। मुझे 5 सेर लड्डू बनवाने हैं, उसने हलवाई से कहा। 2 रुपये सेर होंगे, हलवाई ने कहा। पैसों की मुझे कोई परवाह नहीं, लड्डू ऐसे हों कि कोई खाए तो उसका हाथ ही ना रुके। हलवाई ने इसे गौर से देखा। फिर कीमत बढ़ जाएगी, 3 रुपये सेर दूंगा। लड्डू ऐसा होगा आदमी खाए तो खाता ही चला जाए। मुझे मंजूर है, मगर एक बात और है, अवतार सिंह ने राजदाना अंदाज में कहा। बोलो महाराज, असल में हम कुछ दोस्त हैं कॉलेज के, साथ ही यहाँ आए हैं मेला देखने। मैं उनके साथ शरारत करना चाहता हूँ, यूं ही मजाक में। मैं समझ गया, लड्डुओं में भंग मिला दूँ? हलवाई मुस्कुराया। नहीं, ये तो पुराना हो चुका। अवतार सिंह बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। लड्डुओं में बेहोशी की दवा मिलानी होगी, तेज असर करने वाली, ऐसी कि रात को आदमी खाए तो फिर दोपहर को ही उठे। हलवाई ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। कोई गड़बड़ तो नहीं बाबूजी? अरे नहीं, बताया ना, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। पिछली बार मैं उनके मजाक का निशाना बना था। हलवाई चंद लम्हे सोचता रहा, फिर सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन 10 रुपये सेर दूंगा, मंजूर है। कब चाहिए लड्डू? रात 10:30 बजे तैयार मिलेंगे, परंतु पूरे 50 रुपये पेशगी लूँगा। नहीं, आधे अभी और आधे लड्डू ले जाने के वक्त। नहीं बाबूजी, मैं तो पूरे पैसे पेशगी लूँगा। देखो ना, तुम्हारा इरादा बदल गया तो मेरा नुकसान होगा। वो लड्डू तो मैं किसी को बेच भी नहीं सकता। अवतार सिंह ने कुछ देर हिचकिचाने की अदाकारी की। हलवाई इसे बहुत गौर से देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि इतना तगड़ा ग्राहक हाथ से निकले। उसने सोच दिया था कि अगर लड़का फिसलने लगा तो आधे पैसे ही पकड़ लेगा। वो नहीं आया तब भी फ़ायदा है, 10 रुपये के लड्डू होंगे और 25 रुपये के वो दवाई।
بالآخر اوتار سنگھ نے جیب سے 50 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اچھا، بے ہوشی کی دوا سے لڈو کے ذائقے میں تو فرق نہیں پڑے گا نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بابو جی، تم بے فکر رہو، کھانے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس تمہیں 10:30 بجے آؤں گا، دکان بند تو نہیں کرتے تم؟ میلے کے دنوں میں تو آدھی رات تک دکان کھلی رہتی ہے بابو جی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اگلا مرحلہ زیادہ مشکل تھا، اس کے لیے اوتار سنگھ کو بہت دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ اسے ایک کلہاڑی اور ایک ہتھوڑا خریدنا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی کچھ شرائط تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ دونوں چیزیں سائز میں چھوٹی ہوں تاکہ وہ انہیں اپنے لباس میں بآسانی چھپا کر لے جا سکے۔ ہلکی ہوں تو اور بھی بہتر ہے، لیکن کلہاڑی بہت تیز ہو، کیونکہ بت بہت بھاری تھا اور سخت بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ درجنوں دکانوں میں گیا، لیکن مؤثر ترین کلہاڑی وہ تھی جو بڑی بھی تھی اور بھاری بھی، اور اسے تو اس پر بھی شبہ تھا کہ وہ بڑی اور بھاری کلہاڑی بھی اس بت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ دوسرے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ آواز ہو اور لوگ متوجہ ہوں۔ اسے تو بڑی ہی خاموشی سے اپنا کام کر کے نکل آنا تھا۔ بالآخر ایک دکان پر اسے اپنے مطلب کی چیزیں مل گئیں۔ دونوں چیزیں باہر کی تھیں اور دیکھنے میں بے ضرر لگتی تھیں۔ پہلی نظر میں تو وہ بھی دھوکہ کھا گیا۔ نہیں بھائی، اس کلہاڑی سے تو لکڑی بھی نہیں پھٹے گی۔ اس نے دکاندار سے کہا، بابو جی غور سے دیکھو اس کی دھار۔ دکاندار بولا، یہ تو لوہا بھی کاٹ دے گی۔ اوتار سنگھ نے دھار پر انگلی رکھی ہی تھی کہ سرخ رنگ کی لکیر نمودار ہو گئی۔ کلہاڑی کی دھار بلا شبہ بہت تیز تھی، لیکن اہم سوال یہ تھا، اس بت کا بھی کچھ بگاڑ سکے گی یا نہیں؟ میں ذرا اور دیکھ لوں، شاید اس سے بہتر کچھ مل جائے۔ اس نے کہا، دیکھ لو بابو جی، بازار موجود ہے، پرنتو اس سے اچھی چیز ملے گی نہیں۔ اوتار سنگھ نے پورا بازار چھان مارا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دکاندار کا چیلنج بجا تھا۔ آخر اسے لوٹ کر وہیں جانا پڑا۔ کلہاڑی اور ہتھوڑا خریدنے کے بعد اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ وہ ہوٹل جا کر سکون سے سو گیا۔ شام کو وہ میلے کے لیے تیار ہو کر نکلا۔ اس کی مہم میں ابھی کافی وقت تھا۔ گزشتہ روز کے برعکس اس روز میلے میں اس کا دل لگا اور اس نے خوب تفریح کی۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے روز وہ ایک الجھن میں تھا، جبکہ آج نہ صرف وہ الجھن دور ہو چکی تھی بلکہ وہ خوش تھا کہ آج وہ کچھ کرنے والا ہے، ایک ایسا کام جو شاید اللہ کو پسند آئے۔ وہ گھومتا پھرا، اس نے جسمانی مقابلے دیکھے، لیکن ان میں حصہ لینے کے خیال کو اس نے رد کر دیا۔ جو اصل کام وہ کرنے والا تھا، اس کے لیے اس کا یہاں نمایاں ہونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہاں کوئی اسے نہیں جانتا تھا، بعد میں بات کھلے گی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارجن سے سامنا نہ ہو جائے، مگر خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ 9 بجے وہ میلے سے نکلا اور ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اب اسے اپنے اصلی کام کی تیاری کرنی تھی۔ اوتار سنگھ کو نہیں معلوم تھا اس کا یہ سوچنا کہ اس شہر میں کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں کتنا غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ اس شہر میں پہلی بار آیا تھا، لیکن اس شہر میں 8 افراد ایسے تھے جو نہ صرف یہ کہ اسے جانتے تھے پہچانتے تھے بلکہ اس کے لیے جذبات بھی رکھتے تھے۔ یہ اس کے وہ کرم فرما تھے جو اس کی خاطر گڑھی تک آئے تھے، مہیش پور میں رہ رہے تھے، جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا مگر اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سے 3 افراد اس وقت میلے میں موجود تھے، کرتارا، رگھوبیر اور ہنس دھیر۔ اوتار سنگھ کا ان سے سامنا نہیں ہوا تو محض اس لیے کہ یہ کاتب تقدیر کی اسکیم میں نہیں تھا، ورنہ ان تینوں کو بھی دارو کے بعد سب سے زیادہ جسمانی مقابلوں میں دلچسپی تھی۔ جو مقابلے اوتار سنگھ نے بڑی دلچسپی سے دیکھے، انہیں دیکھنے والے تماشائیوں میں وہ تینوں بھی شامل تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ دائرے کے ایک جانب تھے اور اوتار سنگھ دوسری جانب۔ دنیا کے بارے میں 2 محاورے ہیں، ایک تو یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کوئی بچھڑ جائے تو اس کے دوبارہ ملنے کی کوئی ضمانت نہیں، دوسرا یہ کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ لوگ بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بغیر ارادے کے ملتے ہیں۔ اس معاملے میں دونوں محاوروں کو درست ثابت ہونا تھا، بلکہ مختلف اوقات میں۔ 9 بجے تو انہیں اپنا سب سے بڑا شوق یاد آیا، دارو۔ میلے میں اس کا بندوبست بھی تھا۔ وہ تینوں اس طرف چل دیے۔ شراب کی ایک بڑی سی صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمام منفی چیزوں کو ابھارتی ہے۔
دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے تو شعور کو بیکار کر کے لاشعور اور تحت شعور کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ جن منفی جذبوں کو ابھارتی ہے ان میں سب سے ہلکا اور شریفانہ جذبہ دکھ ہے۔ شرابیوں کو پینے کے بعد اپنے ایسے دکھ یاد آتے ہیں جن کا ان کی موجودہ زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہوتا، اور نشے میں وہ دکھ انہیں اور اہم اور بہت بڑے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفرت، حسد، بغض، کینہ اور بڑی محرومیاں، خواہ وہ ان کے لیے اچھی ہی ہوں، انہیں ستانے لگتی ہیں۔ شاید شراب کو حرام قرار دیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پہلے جام کے بعد ان تینوں کو وہ عورتیں یاد آئیں جو انہیں نہیں مل سکیں۔ دوسرے جام نے انہیں باتونی کر دیا اور وہ دنیا جہان کی بے سروپا باتیں کرنے لگے، کیونکہ شراب ان کے شعور کو معطل کر کے لاشعور کو کلید رہی تھی۔ تیسرے جام نے ان کی نفرتیں اور دشمنیاں ابھار دیں۔ ان کے درمیان ایک نفرت، ایک دشمنی قدر مشترک تھی، اور وہ تھی اوتار سنگھ سے نفرت اور اس سے دشمنی، لیکن تینوں کے لیے اس کی شدت کے درجے الگ الگ تھے۔ کرتارے کے لیے اس کی اہمیت سب سے کم تھی، اس لیے کہ وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، وہ جسونت کا دوست تھا اور جسونت کی کیدار ناتھ سے دوستی تھی۔ کرتارا یاروں کا یار تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ کوئی اوتار سنگھ نامی لڑکا کیدار ناتھ کے راستے کی رکاوٹ ہے اور اسے دور کرنا ہے تو اس نے حامی بھر لی، حالانکہ اس نے لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ بات وہی تھی، وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے بات کی اور انہیں لے کر چل دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے ناکامی واپس ہوئی۔ کرتارے کو اس بےعزتی کی وجہ سے اوتار سنگھ سے نفرت تھی۔ رگھوبیر کی نفرت اور دشمنی کرتارے سے زیادہ تھی۔ وہ کرتارے کی دوستی کی وجہ سے اس اسکیم میں شامل ہوا تھا۔ اس نے اپنے 4 جوان مرد ساتھیوں کو 2 عام سے کم عمر لڑکوں سے مار کھاتے دیکھا تھا۔ وہ میدان میں کودنا چاہتا تھا لیکن کرتارے نے اسے روک دیا تھا۔ کرتارا اپنے دوست جسونت کی ہدایت پر محتاط تھا، اس لیے گرمی کے ان لمحوں میں بھی دماغ سے سوچتا رہا۔ تو وہ لڑکا اوتار سنگھ رگھوبیر کی مردانگی کے جسم پر لگا ہوا وہ زخم تھا جو کسی بھی مرہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، لیکن سورج کو اوتار سنگھ سے کبھی نہ مٹنے والی دشمنی تھی۔ اسے اس سے ایسی شدید نفرت تھی کہ وہ اس کے چہرے کو بھی کبھی نہیں بھلا سکا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان 2 کم عمر لڑکوں اور بظاہر عام سے نظر آنے والے لڑکوں کو ختم کرنے کا ارادے سے حملہ آور ہونے والوں میں شامل تھا، اور اوتار سنگھ کی لاٹھی نے پہلا وار اسی پر کیا۔ اس کے بعد وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ایسی ذلت تھی جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ان سب کو وہ ذلت آمیز مہم یاد تھی۔ وہ 8 افراد اس مہم پر گئے تھے اور 8 ہی واپس بھی آئے تھے، مگر اس طرح کہ ان میں 4 ناکارہ ہو چکے تھے اور دیگر 4 انہیں اونٹوں پر لاد کر وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ واپس آنے کے بعد ان کے درمیان تند و تیز بحثیں ہوئی تھیں، کیونکہ شریر کے گھاؤ تو بھر گئے تھے لیکن آتما کے گھاؤ بھرنے نہیں والے تھے۔ چاروں مقابلہ کرنے والے دوسرے 4 پر برہم تھے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی۔ ان 4 میں سے 3 کرتارے پر برہم تھے کہ کرتارے نے انہیں میدان میں اترنے نہیں دیا، لیکن کرتارا اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اصل میں ایک فرق تھا، اس نے اپنے یار جسونت کے کہنے پر اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کے لیے انعام مقرر تھا۔ وہ کام پورا کر کے آتے تو مالا مال ہو جاتے۔ تو اوتارے کو جسونت کی ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ کرتارے کی منطق اپنی جگہ پکی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ 8 بیک وقت بھی میدان میں اترتے تو دونوں لٹھیا باز لڑکے انہیں لٹا دیتے، پھر وہ پکڑے جاتے۔ وہ ٹھاکر کے قہر کا شکار ہوتے اور ٹھاکر انہیں کبھی نہیں بخشتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جسونت کے یار کیدار ناتھ کا پول کھل جاتا، اور یہ کیدار ناتھ کو گوارا نہیں تھا۔ اس وقت 4 جام حلق سے اترتے ہی سب سے پہلے سورج کو اوتار سنگھ کی یاد آئی۔ وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگا۔ اوہ، تجھے کیا ہو گیا یار؟ رگھوبیر نے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، پہلے سے ہوا ہے۔ مجھے اوتار سنگھ ہوا ہے، میں اس کا خون پینا چاہتا ہوں۔ اسے بھول جا سورج۔ رگھوبیر نے اسے تھپکی دی۔ سمجھ لے ہم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس کا چہرہ ہمیشہ میری نظر میں رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، رگھوبیر نے انگلی نچاتے ہوئے کہا، چل ہم دونوں اس کے گاؤں چلتے ہیں۔
अब उसे ठिकाने लगा कर ही आएंगे। अब तो हमने लठिया बाजी भी सीख ली है, देख लेंगे उसे। हाँ हाँ चलो। सूरज उठने लगा। करतारे ने हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। वो जब भी पीने के लिए उठते थे यही कुछ हुआ करता था। करतारे को याद था कि उसे कब क्या करना है। उसे याद था जब वो नाकाम होकर वापस आए थे तो उन्होंने फौरन ही दूसरे हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक माहिर लठियाबाज की शागिर्दी इख्तियार कर ली थी, लेकिन तैयारी मुकम्मल होने से पहले ही केदारनाथ जसवंत से बात करने जयपुर आया था और इसके बाद जसवंत ने करतारे से कहा था अब उस लड़के की तरफ देखना भी नहीं, बात उलट गई है। उसे कुछ हो गया तो मेरे यार का बड़ा नुकसान हो जाएगा। करतारा जसवंत की बात नहीं टाल सकता था। उसने अपने सब साथियों से वचन ले लिया, लेकिन वो पीकर बहकते थे तो इस वचन को भूल जाते और उसे याद दिलाना पड़ता। इस वक्त भी उसने यही किया। मुझसे किया हुआ वचन याद है, उसने सूरज को झंझोड़ते हुए कहा। उस लड़के को छूना भी नहीं है तो मैं क्या करूं? यहाँ सीने में हर वक्त आग जलती रहती है। सूरज ने सीने पर हाथ मारकर कहा, जलने दे, जलने से कुछ नहीं होता, पर जब तू दारू पीता है तो ये भड़कती है। तो मैं क्या करूं? या तो पिया ना कर या इतनी पिया कर कि ये आग इससे बुझ जाए। करतारे ने बेपरवाही से कहा, ये ले और पी। वो पीता रहा। करतारे ने गुफ्तगू का आगाज किया और रुख बदल दिया बात का। कुछ देर बाद सूरज उठकर खड़ा हुआ। लो, कहाँ चला मेरा यार? रघुबीर ने लहक कर पूछा। बस मैं जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा, क्या पता वो मिल ही जाए। सूरज ने कहा। करतारा कुछ कहना भी चाहता था कि रघुबीर ने इसका हाथ अपने हाथ से दबाकर इसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो सूरज से बोला, ठीक है, तू जाकर इसे ढूंढ, मिल जाए तो मुझे भी बताना। ज़रूर बताऊंगा, सूरज ने कहा और लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ चल दिया। करतारे ने उसे सवालिया नज़रों से रघुबीर को देखा। तुमने क्यों जाने दिया उसे? जाने दे यार, ढूंढेगा तो कुछ दिल ही बहल जाएगा। आग तो ठंडी होगी। अब वो यहाँ तो इसे मिलने से रहा। इस पर दोनों हंसने लगे। ठाकुर प्रताप सिंह अब बड़ी बेचैनी से बेटे का इंतजार कर रहा था। अब विशाल दिन को भी देखकर उसे सुकून का एहसास नहीं होता था, बल्कि शिद्दत से अवतार सिंह की याद आती थी। गुज़श्ता रात उसने विशाल दिन से पूछा था, मेरे पुत्र के इम्तिहान कब ख़त्म हो रहे हैं? विशाल दिन ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, आज उनका आखिरी पर्चा था। ये सुनकर ठाकुर बेचैन हो गया। तब तो उसे आ जाना चाहिए था, वो रुकने वाला तो नहीं। किसी वजह से रुक गए होंगे ठाकुर जी, कल आ जाएंगे। सो आज सुबह ही से ठाकुर बेटे की राह तक रहा था। दोपहर को उसने खाना भी नहीं खाया। अब तो अवतार सिंह के साथ ही खाऊंगा, उसने सोचा। शाम हो गई। वो हवेली के बाहर छिड़काव करा के कुर्सियां लगवा कर बैठ गया। उसकी नज़रें आने वाले रास्ते पर जमी थीं। फिर ठाकुर ने मौलवी बरकत अली को अकेले आते देखा तो उसे घबराहट होने लगी। वो खुद उठकर उनकी तरफ लपका। क्या बात है मौलवी साहब, और लोग कहाँ हैं? उसने पूछा। वो लोग तो नहीं आ सके हैं। पर क्यों? कांति प्रसाद जी बीमार हो गए हैं, वो आ नहीं सकते। अवतार सिंह ने रघु और रंजना को उनके पास रुकने को कहा है। ठाकुर और परेशान हो गया। तो आप अवतार सिंह को तो अपने साथ लेकर आते। मैं घर होता हुआ आया हूँ, अवतार सिंह वहाँ था ही नहीं, वो तो कल ही रवाना हो गया था। ठाकुर की परेशानी की अब तो कोई हद ही नहीं थी। पर वो यहाँ नहीं आया। उसने कहा था वो जयपुर जा रहा है, मेला देखेगा, फिर आगरा जाएगा ताजमहल देखने। मौलवी साहब ने वजाहत की। मेरा अंदाज़ा है वो कल या परसों यहाँ पहुँचेगा। इस तरफ से इत्मीनान हुआ तो ठाकुर को दूसरी फिक्र लग गई। पहली बार वो अकेला निकला है। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, आप परेशान ना हो ठाकुर जी, वो बहुत अक्लमंद है। अब वो कॉलेज में है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार होना है। सारी उम्र उंगली पकड़ कर तो नहीं चलेगा, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत समझदार और अहल है। ठाकुर को फ़ख्र का एहसास हुआ। वाकई उसका बेटा कॉलेज में पढ़ता है, जवान हो चुका है। ठाकुर ने मौलवी साहब की खूब तवाज़ो की। अवतार सिंह की फ़िक्र कम हुई तो उसे ख्याल आया कि अभी 2 रात पहले उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर अमल पैरा कैसे हो। इस सिलसिले में वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। अब उसने सोचा वो इस सिलसिले में मौलवी साहब से मदद ले सकता है। पहले उसे उनका ख्याल ही नहीं आया था, शायद इसलिए कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस साल भी आएंगे।
اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کے بارے میں کسی سے بات کرنے کا تصور ہی اس کے لیے سنسنی خیز تھا۔ مولوی صاحب یقیناً اس کی مدد کر سکیں گے۔ اس نے سوچا رات کو وہ ان سے بات کرے گا۔ اس رات وصال دن آیا تو ٹھاکر نے اس سے کہا، پتر وصال دن، آج مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، آج تم چلے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، وصال دن نے کہا۔ پھر اسے اوتار سنگھ کا خیال آیا۔ بھائی، میرا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر نہیں آئے؟ نہیں پتر، وہ میلہ دیکھنے چلا گیا ہے، شاید کل آئے۔ وصال دن چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ٹھاکر مولوی صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ مولوی صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ مولوی صاحب نے اس کام کے بارے میں سنا تو پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر انہوں نے ہیجان سے لرزتی آواز میں کہا، کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ اور ٹھاکر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔